السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کاؤنٹلیس ٹائم شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ اس کی یاد کے لیے، اس کی دین کی فہم حاصل کرنے کے لیے، اسی کے عطا کردہ ٹائم سے، اسی کے عطا کردہ علم سے، اسی کی عطا کردہ کرم نوازی سے کچھ لمحات اسی کی خاطر، اسی کی رضا کے لیے گزار سکیں۔ اور بہت امپورٹنٹ ورکشاپ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نفع ہوگا۔ اور یہ ورکشاپ کی اصل وجہ سسٹرز کے وہ سوالات ہیں جو اکثر وہ برتھ ڈے کے حوالے سے یا غیر مسلم تہواروں کے حوالے سے پوچھتے رہتے تھے، اور میں ان کو بتاتا رہتا تھا کہ انشاءاللہ ایک ایسی ورکشاپ کریں گے جس میں آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیوں اسلام کفار اور مشرکین کے طرز عمل کو ناپسند کرتا ہے، اور ان کے تہواروں کو اور ان کی مجالس کو پسند کرنے میں، ان میں جانے میں، ان میں شرکت کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر اسی کے حوالے سے آپ اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ بچے سوال اٹھاتے ہیں کہ ساری دنیا برتھ ڈے منا رہی ہے، ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ ساری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے نیو ایئر کو، ہیلووین کو، اور ڈیولٹائن جو ویلنٹائن ہوتا ہے جس کو میں ڈیولٹائن کہتا ہوں، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور والدین کے پاس پھر جوابات نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ اس ورکشاپ کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی سمجھ جائیں گی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ ایک اس ورکشاپ کی انشاءاللہ خوبی یہ بھی ہوگی۔ دوسری، اس میں کوشش یہ کریں کہ جب یہ آپ سن لیں آڈیوز، تو ان آڈیوز کو ضرور کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، یا کسی فرینڈ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں۔ ڈسکس کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو یادداشت میں یہ چیزیں اسٹور ہو جائیں گی، آپ کو یاد ہو جائیں گی، اور بتانے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو آیات کا ترجمہ میں اس میں بتاؤں گا، آپ نے سسٹرز نے آپس میں طے کر کے، کوئی سسٹر آپس میں ان باکس میں طے کر لیں کہ ان کی تلاوت کون کرے گا۔ یہ جو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، یہ آپ کے ذمہ ہوگا، اور آپ اس کو ریکارڈنگ کروائیں گی جمعے والے دن جب ہم سوال و جواب کی نشست رکھیں گے۔ اس میں آپ پھر یہ بیان کریں گی کہ یہ آیات پڑھی گئی ہیں اور یہ ریفرنس تھے ان کے۔ تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ نہایت رحم والا ہے، نہایت مہربان ہے، حقیقی بادشاہ ہے، تمام عیوب سے پاک و منزہ ہے، سلامت رکھنے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، زبردست ہے، عظمت والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، مخلوقات کی صورتیں بناتا ہے، بخشنے والا ہے، زبردست ہے، عطا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، مشکل کشا ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کو روک دینے والا ہے، ہر چیز کو کھولنے والا ہے، پست کرنے والا ہے، بلند کرنے والا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، حاکم ہے، عدل کرنے والا ہے، باریک بین ہے، خبردار ہے، بردبار ہے، بزرگی والا ہے، بخشنے والا ہے، قدردان ہے، بلند مرتبہ والا ہے، بڑا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، قوت پہنچانے والا ہے، کافی ہے، بزرگ ہے، سخی ہے، نگہبان ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وسعت و فراغی دینے والا ہے، حکمت والا ہے، محبت رکھنے والا ہے، دوست ہے، بڑی شان والا بزرگ ہے، اٹھانے والا ہے، ہر وقت جگہ ہر جگہ گواہ ہے، وہی سچا ہے، وہی کارساز ہے، بڑی طاقت والا ہے، مضبوط ہے، مددگار ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے، ہر چیز کا شمار کرنے والا ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرنے والا ہے، مارنے والا بھی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا بھی ہے، غنی بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، بزرگی اور عظمت والا بھی ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، قدرت والا ہے، قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے، صاحب قدرت ہے، سبقت دینے والا ہے، پیچھے رکھنے والا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی پوشیدہ ہے، بڑا کارساز ہے، انتہائی بلند و برتر ہے، احسان کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی ہے جو بدلہ لیتا ہے، وہی ہے جو معاف کر دیتا ہے، وہی بڑا مہربان ہے، اور بڑی کائنات کا تصرف اس کے ہاتھ میں، عزت والا ہے، تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے، عطا کرنے والا ہے، منع کرنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، نفع دینے والا ہے، وہی روشن کرنے والا ہے، وہی راہ دکھانے والا ہے، وہی ایجاد کرنے والا ہے، وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی نہ فنا ہونے والا ہے۔ اب ایسے رب کے بارے میں ہم جانتے اور مانتے تو ہیں، لیکن وہ جو ٹرو اسپرٹ میں اندر دل کے اندر کھبا ہوا ہونا چاہیے، وہ نہیں مانتے۔ اسی لیے تو جگہ جگہ در بدر دھکے کھاتے ہیں۔